اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 135۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اے ایمان والو، انصاف پر خوب قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، چاہے وہ خود تمہارے یا تمہارے ماں باپ یا رشتہ داروں کے خلاف ہی ہو۔ إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما۔ اگر کوئی مالدار ہے یا محتاج ہے تو اللہ تم سے زیادہ ان دونوں کا خیر خواہ ہے۔ فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، پس تم خواہش کی پیروی نہ کرو کہ حق سے ہٹ جاؤ۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اور اگر تم باتیں بناؤ گے یا منہ پھیر لو گے تو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس کی تشریح سن لیجئے۔ جس طرح اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے اس میں اہل ایمان کو عدل اور انصاف قائم کرنے اور حق کے مطابق گواہی دینے کی تاکید فرمائی ہے، چاہے اس کی وجہ سے انہیں یا ان کے والدین اور رشتہ داروں کو نقصان ہی اٹھانا پڑے، اس لیے کہ حق سب پر حاکم ہے اور سب پر مقدم ہے۔ یہ جملہ پھر سے میں کہتا ہوں، اس لیے کہ حق سب پر حاکم ہے اور سب پر مقدم ہے۔ کسی مالدار کی مالداری کی وجہ سے رعایت کی جائے، نہ کسی فقیر کے فقر کا اندیشہ تمہیں سچی بات کہنے سے روکے، بلکہ اللہ ان دونوں سے تمہارے زیادہ قریب اور مقدم ہے۔ فیصلے میں خواہش نفس، عصبیت اور دشمنی آڑے نہیں آنی چاہیے، بلکہ ان سب کو نظر انداز کر کے بے لاگ عدل کرو۔ عدل کا یہ اہتمام جس معاشرے میں ہوگا وہاں امن و سکون اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس نکتے کو بھی خوب سمجھ لیا تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابت آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خیبر کے یہودیوں کے پاس بھیجا کہ وہ وہاں کے پھلوں اور فصلوں کا تخمینہ لگا کر آئیں۔ یہودیوں نے انہیں رشوت کی پیشکش کی تاکہ وہ کچھ نرمی سے کام لیں۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں اس کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں جو دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور تم میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہو، لیکن اپنے محبوب کی محبت اور تمہاری دشمنی مجھے اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتی کہ میں تمہارے معاملے میں انصاف نہ کروں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، اسی عدل کی وجہ سے آسمان اور زمین کا یہ نظام قائم ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ مضمون لکھا ہوا ہے۔ اجتماعی زندگی میں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے سامنے ایسا معاملہ آتا ہے جس میں ایک راستہ اپنے مفاد اور خواہش کا ہوتا ہے اور دوسرا حق اور انصاف کا۔ جو لوگ اللہ کی طرف سے غافل ہوتے ہیں، جن کو یقین نہیں ہوتا کہ اللہ ہر وقت ان کو دیکھ رہا ہے، وہ ایسے مواقع پر اپنی خواہش کے رخ پر چل پڑتے ہیں اور وہ اس کو کامیابی سمجھتے ہیں کہ حق کی پرواہ نہ کریں اور معاملے کو اپنے مفاد
اور اپنی مصلحت کے مطابق طے کریں، مگر جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کو اپنا نگراں بنائے ہوئے ہیں، وہ تمام تر انصاف کے پہلو کو دیکھتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو حق و انصاف کا تقاضا ہو۔ ان کی کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو موت آئے تو اس حال میں آئے کہ انہوں نے کسی کے ساتھ بے انصافی نہ کی ہو، اور وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر قسط اور عدل پر قائم کیے ہوئے ہوں۔ جب بھی کوئی آدمی ناانصافی کا ساتھ دے تو وہ یہ کہہ کر ایسا نہیں کرتا کہ میں ناانصافی کرنے والے کا ساتھی ہوں، بلکہ وہ اپنی ناانصافی کو انصاف کا رنگ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے موقع پر ہر آدمی دو میں سے کوئی ایک رویہ اختیار کرتا ہے۔ یا تو وہ یہ کرتا ہے کہ بات کو بدل دیتا ہے، وہ معاملہ کی نوعیت کو ایسے الفاظ میں بیان کرتا ہے جس سے ظاہر ہو کہ یہ ناانصافی کا معاملہ نہیں بلکہ عین انصاف کا معاملہ ہے۔ جس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے وہ اسی کا مستحق ہے کہ اس کے ساتھ ایسا کیا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی خاموشی اختیار کر لے، یہ جانتے ہوئے کہ یہاں ناانصافی کی جا رہی ہے وہ کترا کر نکل جائے اور جو کہنے کی بات ہے اس کو زبان پر نہ لائے۔ اس قسم کا طرز عمل ثابت کرتا ہے کہ آدمی اپنے اوپر اللہ کو نگراں نہیں سمجھتا۔ بس اللہ ہمیں انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 250، آیت نمبر 251، آیت نمبر 252۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور جب جالوت اور اس کی فوجوں سے ان کا سامنا ہوا تو انہوں نے کہا، اے ہمارے پیارے رب، ہم پر صبر ڈال دے اور ہمارے قدموں کو جما دے اور ان بے ایمانوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر اس طرح انہوں نے اللہ کے حکم سے ان کو شکست دی۔ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت اور دانائی عطا کی اور جن چیزوں کا چاہا علم بخشا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اور اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض لوگوں سے دبایا نہ کرے تو زمین فساد سے بھر جائے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، مگر اللہ دنیا والوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سناتے ہیں ٹھیک ٹھیک۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہو۔ یہ طالوت اور جالوت کا قصہ ہے۔ طالوت علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اور جالوت جو ہے یہ ظالم کمانڈر تھا۔ داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ یہ قصوں کی تفصیلیں بہت لمبی ہیں، اپنے وقت پر انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو ریاض التفسیر میں لکھ دوں گا۔ بس اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت الہی کا بیان ہے کہ وہ انسانوں کے ایک گروہ کے ذریعے سے دوسرے انسانی گروہ کے ظلم اور اقتدار کا خاتمہ فرماتا رہتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا اور کسی ایک ہی گروہ کو ہمیشہ قوت و اختیار سے برابر کیے رکھتا تو یہ زمین ظلم و فساد سے بھر جاتی۔ اس لیے یہ قانون الہی اہل دنیا کے لیے فضل الہی کا خاص مظہر ہے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے
سورہ حج کی آیت نمبر 38 اور 40 میں بھی کیا ہے۔ اور اللہ جل جلالہ عما نوالہ چونکہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، جالوت اس دشمن قوم کا کمانڈر اور سربراہ تھا جس سے طالوت اور ان کے رفقا کا مقابلہ تھا۔ یہ قوم عمالقہ تھی جو اپنے وقت کی بڑی جنگجو اور بہادر قوم سمجھی جاتی تھی۔ ان کی اسی شہرت کے پیش نظر عین مارکہ آرائی کے وقت اہل ایمان نے بارگاہ الہی میں صبر اور ثبات اور کفر کے مقابلے میں ایمان کی فتح و کامیابی کی دعا مانگی۔ گویا مادی اسباب کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نصرت الہی کے لیے ایسے موقعوں پر بطور خاص طلبگار رہیں جیسے جنگ بدر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت الہا و زاری سے فتح و نصرت کی دعائیں مانگی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور مسلمانوں کی ایک نہایت قلیل تعداد بے ایمانوں کی بڑی تعداد پر غالب آئی۔ ایک جملہ یاد رکھنا کہ یہ قانون الہی اہل دنیا کے لیے فضل الہی کا خاص مظہر ہے کہ بعض مرتبہ کمزور لوگوں کو اللہ تعالیٰ طاقت والوں پر غالب کر دیتا ہے۔ تو طالوت اور جالوت انشاءاللہ اس کا قصہ ریاض تفسیر میں دیکھ لینا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ وآخر دعوانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت الکرسی پڑھ رہا ہوں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جسے نہ اونگ آئے نہ نیند۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس کی ملکیت میں زمین اور آسمانوں کی تمام چیزیں ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، اور وہ اس کے علم میں ہے اور وہ اس کے علم سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی کی وسعت نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا اور نہ اکتاتا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ آیت الکرسی بہت پڑھتے رہنا چاہیے، اس کی فضیلتیں حدیث شریف میں بہت آئی ہیں۔ کثرت سے اٹھتے بیٹھتے آیت الکرسی کی تلاوت کیا کریں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آیت الکرسی اللہ کی کتاب قرآن کی ثواب کے لحاظ سے سب سے بڑی آیت ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ قرآن کی آیتوں کی سردار ہے، ایک روایت میں یہ بھی ہے۔ دوسرا آیت الکرسی ہے جس کی بڑی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ مثلا یہ آیت قرآن کی اعظم آیت ہے، اس کے پڑھنے سے رات کو شیطان سے تحفظ رہتا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن میں مجھے کہا تھا، بیٹا مرتے ہی جنت میں جانا ہے، بیٹا مرتے ہی جنت میں جانا ہے، 3 مرتبہ کہا بیٹا مرتے ہی جنت میں جانا ہے۔ میں نے کہا ہاں، یہ فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے تو مرتے ہی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ یہ اب تک مجھے یاد ہے۔
اور اس وقت سے لے کر اب تک الحمدللہ پڑھنے کی عادت ہے، اس لیے اس کا پڑھنا چاہیے۔ اچھا، ہر فرض نماز کے بعد کوئی پڑھے تو اگلی نماز تک وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ 5 نمازوں کے بعد اگر پڑھو تو 24 گھنٹہ اللہ کی حفاظت میں آ گئے، اور جو شخص رات کے وقت آیت الکرسی پڑھ لے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور شیطان صبح تک اس کے قریب بھی نہیں ہوتا۔ بخاری شریف میں یہ مضمون ہے، اور میری کتاب مومن کا ہتھیار جو شام کے اذکار ہے اس میں یہ حدیثیں میں نے لکھ دی ہے، وہاں دیکھ لیے جائے۔ اس لیے آیت الکرسی پڑھنے کا بھی بہت اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسن حسین میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس مال یا اولاد پر اس آیت الکرسی کو پڑھ کر دم کر دو گے، یا لکھ کر مال میں رکھ دو گے، یا بچہ کے گلے میں ڈال دو گے، شیطان اس مال اور اولاد کے قریب بھی نہ آئے گا۔ یہ حسن حسین صفحہ نمبر 469 پر یہ روایت نقل کی ہے، اور کئی تفصیل بھی لکھی ہوئی ہے۔ اس لیے آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 26، آیت نمبر 27۔ قل اللہم مالک الملک، اے پیارے نبی آپ کہیے کہ اے اللہ آپ سلطنت کے مالک ہیں، تؤتی الملک من تشاء، آپ جسے چاہیں سلطنت سے نوازیں، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہیں سلطنت چھین لیں، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور آپ جسے چاہے عزت دیں اور جسے چاہے ذلیل کر دیں۔ بیدک الخیر، آپ ہی کے ہاتھ میں ہے سب خوبی۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، آپ ہی رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور آپ ہی بے جان سے جاندار کو پیدا کرتے ہیں اور جاندار سے بے جان کو نکالتے ہیں۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اور آپ جسے چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ اس کی مختصر تشریح سن لیجئے، تفسیر اور تفسیر انشاءاللہ ریاض التفسیر میں دیکھ لینا۔ اس آیت میں اللہ تعالی کی بے پناہ قوت اور طاقت کا اظہار ہے۔ بادشاہ کو فقیر بنا دے اور فقیر کو بادشاہ بنا دے۔ تمام اختیارات کا مالک وہی ایک اللہ ہے، اور بھلائیاں صرف اے اللہ تیرے ہی ہاتھ میں ہے، تیرے سوا کوئی بھلائی دینے والا نہیں۔ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرنے کا مطلب موسمی تغیرات ہیں۔ رات لمبی ہوتی ہے تو دن چھوٹا ہو جاتا ہے، اور دوسرے موسم میں اس کے برعکس کہ دن لمبا اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے، یعنی کبھی رات کا حصہ دن میں اور کبھی دن کا حصہ رات میں داخل کر دیتا ہے، جس سے رات اور دن چھوٹے یا بڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تخرج الحی من المیت تخرج المیت من الحی، کہ تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ دھیان سے سنو۔ نطفہ، منی، یہ جو ہے پہلے زندہ انسان سے اللہ نکالتا ہے، اور پھر اس مردہ نطفے سے، اس مردہ منی سے انسان کو پیدا کرتا ہے۔
اسی طرح مردہ انڈے سے پہلے مرغی اور پھر زندہ مرغی سے انڈا، مردہ یعنی کافر سے مومن اور مومن سے کافر پیدا فرماتا ہے۔ یہ سارے کے سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کو ہے۔ انسان زندہ ہے، اس سے مردہ منی نکال دی اللہ نے، اب اسے مردہ منی سے مردہ نطفے سے اللہ زندہ انسان پیدا کر دیتا ہے۔ قادر مطلق ہے کہ مرغی کا انڈا جو ہے یہ مردہ ہے، اور اسی انڈے سے اللہ مرغی نکالتا ہے، اور پھر اب مرغی زندہ ہو گئی، اس زندہ مرغی سے اللہ مردہ انڈا نکالتا ہے۔ یہ میں نے مختصر آپ کو سمجھایا، تفصیل تو اس میں دیکھ لینا۔ اس آیت کے اندر ایک بہت لمبی دعا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو سکھائی تھی۔ وہ لمبی دعا ہونے کی وجہ سے میں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن اسے ضرور ریاض التفسیر میں دیکھ لینا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بولنا، اللہ کی قدرت کا سننا، اللہ کی قدرت کے مذاکرے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بولنا، اس کے مذاکرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کے اختیار میں ہے آسمانوں کی سب چیزیں اور زمین کی بھی۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کارساز کافی ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اگر اسے منظور ہو تو اے لوگو وہ تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ مختصر تشریح سن لیجئے اس کی۔ موجودہ دنیا آزمائش کے لیے ہے، یہاں ہر آدمی کو جانچ کر دیکھا جا رہا ہے کہ کون اچھا ہے اور کون برا۔ اس مقصد کے لیے موجودہ دنیا کو اس ڈھنگ پر بنایا گیا ہے کہ یہاں آدمی کو ہر قسم کے عمل کی آزادی ہو، حتیٰ کہ اس کو یہ موقع بھی حاصل ہو کہ وہ اپنے سیاہ کو سفید کہہ سکے اور اپنی بے عملی کو عمل کا نام دے۔ یہاں ایک آدمی کے لیے ممکن ہے کہ وہ برائی میں مبتلا ہو، مگر اس کو بیان کرنے کے لیے وہ بہترین الفاظ پالے۔ یہاں یہ ممکن ہے کہ آدمی کھلی ہوئی سچائی کا انکار کر دے اور اپنے انکار کی خوبصورت توجیہ تلاش کر لے۔ یہاں یہ ممکن ہے کہ آدمی جاہ طلبی، شہرت پسندی، نفع اندوزی اور مصلحت پر اپنی زندگی کی تعمیر کرے، اور اس کے باوجود وہ لوگوں کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو جائے کہ وہ خالص حق کے لیے کام کر رہا ہے۔ یہاں یہ ممکن ہے کہ ایک شخص خدا کے دین کو اپنے دنیاوی اور مادی مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنائے اور پھر بھی وہ دنیا میں پھلتا اور پھولتا رہے۔ یہاں یہ ممکن ہے کہ آدمی حلال کو چھوڑ کر حرام ذرائع اختیار کرے، انصاف کے بجائے وہ ظلم کے راستے پر چلے، اور اس کے باوجود اس کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہ ہو۔ یہ ممکن ہے یہاں، لیکن آخرت میں یہ چیز نہیں چلے گی۔
دنیا میں آدمی کو جو صالح زندگی اختیار کرنا ہے وہ اس کو اس وقت اختیار کر سکتا ہے جب کہ وہ اندر سے اللہ والا بن گیا ہو، اللہ کو مالک کائنات کی حیثیت سے پا لینا، صرف اللہ سے ڈرنا اور صرف اللہ پر بھروسہ کرنا، آخرت کو اصل سمجھ کر اس کی طرف متوجہ ہو جانا، یہی وہ چیزیں ہیں جو کسی آدمی کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ دنیا میں وہ صالح زندگی گزارے جو اللہ کو مطلوب ہے اور جو اس کو آخرت کی دنیا میں کامیاب کرنے والی ہے۔ اس لیے نبیوں کی تعلیمات میں ہمیشہ اسی پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا رہا ہے۔ خلاصہ کلام یہ، تقویٰ ہوگا تو آدمی ہر قسم کی برائی سے بچے گا۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم آتے نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ تو مجھے تقوی عطا فرما، اللہ ہم سب کو تقوی عطا فرمائے۔ تقوی مل گیا، اللہ کی مضبوط رسی مل گئی، یہ آدمی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی کی چادر سے مالا مال فرمائے اور تقوی کی چادر اللہ تعالی ہم سب کو اڑا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 127، آیت نمبر 128 اور آیت نمبر 129۔ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك۔ قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو یوں ہی رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں اور وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک کیے رہیں۔ قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ فرعون نے کہا کہ ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے اور ہم کو ان پر ہر طرح کا زور ہے۔ قال موسیٰ لقومه استعینوا باللہ واصبروا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا سہارا حاصل کرو اور صبر کرو۔ ان الارض للہ، یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یورثها من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ مالک بنا دے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور آخر کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ قالوا اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا۔ قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے، آپ کے تشریف آوری سے قبل بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور بجائے ان کے تم کو اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا، پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا۔ یہ آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں یہ اس کی طرف بہت گہرا اشارہ ہے۔ ہر دور کے مفسدین کا شیوا رہا ہے کہ وہ اللہ والوں کو فسادی اور ان کی دعوت ایمان و توحید کو فساد سے تعبیر کرتے ہیں۔ فرعون یوں نے بھی یہی کہا۔
جب فرعون کی طرف سے دوبارہ اس ظلم کا آغاز ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنے اور صبر کرنے کی تلقین کی اور تسلی دی کہ اگر تم صحیح رہے تو زمین کا اقتدار بالآخر تمہیں ہی ملے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر کے زمین میں تمہیں اقتدار عطا فرمائے گا اور پھر تمہاری آزمائش کا ایک نیا دور شروع ہوگا۔ ابھی تو تکلیفوں کے ذریعے سے آزمائے جا رہے ہو، پھر انعام اور اکرام کی بارش کے ذریعے کر کے اور اختیار اور اقتدار سے بہرامند کر کے تمہیں آزمایا جائے گا۔ آج دنیا میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ بس ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، اپنے بندے میں سے جسے چاہے وارث بناتا ہے، بس شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سے مدد مانگے اور جھیلتے رہیں۔ پڑھیے میرے ساتھ، ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اسے پڑھتے رہنا چاہیے۔ ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ آج کل جو حالات چل رہے ہیں ساری دنیا کے، یہ قرآن میں پہلے ہی کہہ دیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ بھئی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور جھیلتے رہو، یعنی اللہ کے احکامات کو پورا کر کے ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، بغیر اللہ کے احکامات کو پورا کیے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورے دین پر چلنے کی اور دین کو دنیا میں پھیلانے کی، اللہ تعالیٰ اور اس پر دین پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کی 3 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 133، 134، 135۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ۔ پھر ہم نے ان کے اوپر طوفان بھیجا اور ٹڈی اور جوئیں اور مینڈک اور خون، یہ سب نشانیاں الگ الگ دکھائیں۔ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، اور جب ان پر کوئی عذاب پڑتا تو کہتے کہ اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو جس کا اس نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اگر تم ہم پر سے اس عذاب کو ہٹا دو گے تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ جانے دیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ، پھر جب ہم ان سے دور کر دیتے آفت کو کچھ مدت کے لیے جہاں بہرحال انہیں پہنچنا تھا تو اسی وقت وہ عہد کو توڑ دیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر جو عذاب بھیجا، 5 عذاب بھیجے ہیں ان پر اللہ جل جلالہ من والہ نے۔ مختصر میں تشریح کر رہا ہوں، تفصیل انشاءاللہ ریاض التفسیر میں دیکھ لینا کہ خدا نے فرعون اور اس کی قوم پر ہر طرح کی بلائیں نازل کی، ان پر کئی سال تک مسلسل قحط پڑے، شدید گرج چمک کے ساتھ اولو کا طوفان آیا، ٹڈیوں کے دلدل آئے جو فصل اور باغ کو کھا گئے، ہر قسم کی سبزی کا خاتمہ کر دیا، جوئیں اور مینڈک اس کثرت سے ہو گئے کہ کپڑوں اور بستروں میں جوئیں ہی جوئیں، بالوں میں جوئیں نہیں، آج تو عورتوں کے بالوں میں جوئیں ہوتی ہے، خیر عورتوں کا نام نہیں لیتا،
سب کے بالوں میں جوئیں ہوتی ہے، لیکن وہ جوئیں اسی کپڑا پہنا جو، بستر صاف کیا جو، اسی طرح گھر میں گھوم رہے ہیں جوئے کے جوئے، تو کپڑے اور بستروں میں جوئیں تھی، اور گھروں اور راستوں میں ہر طرف مینڈک ہی مینڈک کودنے لگے، اور دریاؤں اور تالابوں کا پانی خون ہو گیا۔ یہ الگ الگ عذاب آئے ان پر۔ طوفان، فارسلنا علیہم الطوفان، اور ٹڈیاں، اور اس طریقے سے جوئیں اور خون، اور یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ بھی عذاب آئے۔ 5 عذاب ہیں، آپ دیکھ لینا، طوفان، جراد، قمل، ضفادع، دم، یہ 5 عذاب ان پر آئے ہیں اس قوم کے اوپر۔ پھر بھی اچھا، اتنی ٹڈیاں تھی کہ گھر میں جاؤ تو ٹڈی، اسی طریقے سے گھر میں آؤ تو خون ہی خون دکھائی دے رہا ہے، بستر پر لیٹے ہیں خون، اچھا خاصا پانی ٹھیک ٹھاک کر دیا اور پانی بھرا، اب پانی جب پینے گئے تو خون، اسی سے کھانا کھایا، اب کھانا پکایا، سب کو تیار کر دیا، اس کے اندر جو جوئیں وہ خون بن گیا۔ تو یہ حالات ان پر آئے، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ حضرت دعا کریں، تو ایک عذاب آتا، موسیٰ علیہ السلام دعا کر کے ہٹا لیتے، دوسرا عذاب آتا، موسیٰ علیہ السلام دعا کر کے ہٹا لیتے، یعنی ایک عذاب آتا تو اس سے تنگ آ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، ان کی دعا سے وہ ٹل جاتا، تو ایمان لانے کے بجائے پھر اس کفر شرک پر جمے رہتے، پھر دوسرا عذاب آ جاتا، پھر اسی طرح کرتے، یوں کچھ وقفوں سے 5 عذاب ان پر آئے، لیکن ان کے دلوں میں جو رعونت اور دماغوں میں جو تکبر تھا وہ حق کی راہ میں ان کے لیے زنجیر پا بنا رہا، اور اتنی واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود وہ ایمان کی دولت سے محروم ہی رہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ ہم نے عذاب بھیجا تو کبھی کبھی یہ واقعہ خالی وہاں ہو گیا ہی نہیں، اللہ آج بھی ایسا کر سکتا ہے۔ کورونا وائرس کا ایک عذاب، پھر دوسرا عذاب، پھر تیسرا عذاب، اس کا اصل علاج یہ ہے کہ آدمی اللہ کی طرف رجوع کرے، فرعونیوں کی طرح اور اس قوم کی طرح نہ رہے۔ آدمی کو اپنے محفوظ حالت میں پا رہا ہو تو وہ طرح طرح کی باتیں بناتا ہے، مگر جب اس سے حفاظت چھین لی جائے اور اس کو عجز اور بے بسی کے مقام پر کھڑا کر دیا جائے تو اچانک وہ حقیقت پسند بن جاتا ہے۔ اب وہ بات خود ہی اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے جو پہلے سمجھانے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی، مگر انکار کی طاقت رکھتے ہوئے اقرار کرنے کا نام اقرار ہے۔ الفاظ چھن جانے کے بعد کوئی اقرار نہیں۔ یہ عذاب اس قسم کے آئے کہ کھانے میں انہیں خون دکھائی دیتا تھا، ہر جگہ جوئیں دکھائی دیتی تھی، اتنا صاف کرتے تھے مکان چن بالکل پاک صاف کر کے، لیکن جائے گا بعد جوئیں آ گئی، خون آ گیا، مینڈک آ گئی تو یہ لوگ بہت گھبرا گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عذاب ٹلا، پھر بھی نہیں مانے تو اللہ نے پوری قوم کو ہلاک و تباہ اور برباد کر دیا۔ اس لیے ہم ساری دنیا کو دعوت دیتے ہیں، ہمارے ایک اللہ کی بڑائی کو تسلیم کر لو، اس کے احکامات کو پورا کرو، کرنے والا وہ ہے اللہ تعالی۔ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 143، آیت نمبر 144۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وقت پر آ گئے تو اس کے رب نے اس سے کلام کیا۔ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، اس نے کہا اے میرے رب مجھے اپنے کو دکھا دیجئے کہ میں آپ کو دیکھوں۔ قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی، اللہ نے کہا تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، البتہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے گا
تو تم بھی مجھ کو دیکھ سکو گے۔ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاق قال سبحانك تبت الیک وانا اول المؤمنین، پھر جب اس کو ہوش آیا تو کہا کہ آپ پاک ہیں، میں نے آپ کی طرف رجوع کیا اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، اللہ نے کہا اے موسیٰ میں نے تم کو لوگوں پر اپنی پیغمبری اور اپنے کلام کے ذریعے منتخب کیا ہے۔ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، پس اب تھام لو جو کچھ میں نے تم کو عطا کیا ہے اور شکر گزاروں میں سے بنو۔ اس کی مختصر تشریح جو ہے سن لیجئے۔ صحیح اور قوی روایت سے ثابت ہے کہ قیامت والے دن اہل ایمان اللہ کو دیکھیں گے، ہم سب دیکھیں گے، کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ ہم سب ہمارے اللہ کو دیکھیں گے، اور جنت میں بھی دیدار الہی سے مشرف ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم سب بھی جنت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ تمام اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے، اور یہ جو قرآن میں کہا کہ آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے، اس کا تعلق صرف دنیا سے ہے۔ دنیا میں کوئی انسانی آنکھ اللہ کو دیکھنے پر قادر نہیں ہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ان آنکھوں میں اتنی قوت پیدا فرما دے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جلوے کو برداشت کر سکیں۔ اچھا، اور یہ یعنی وہ پہاڑ بھی رب کی تجلی کو برداشت نہ کر سکا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت والے دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے۔ یہ بے ہوشی امام ابن کثیر کے بقول میدان حشر میں اس وقت ہوگی جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے کے لیے نزول اجلال فرمائے گا، اور جب ہوش میں آئیں گے تو میں ہوش میں آنے والوں میں سب سے پہلا شخص ہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہوش میں آئیں گے تو میں ہوش میں آنے والوں میں سب سے پہلا شخص ہوں گا۔ میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا تھامے کھڑے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا انہیں کوہ طور کی بے ہوشی کے بدلے میں میدان محشر کی بے ہوشی سے مستثنا رکھا گیا۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث ہے۔ یعنی تیری عظمت اور جلالت کا اور اس بات کا کہ میں تیرا عاجز بندہ ہوں، دنیا میں تیرے دیدار کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے بات ہو رہی ہے۔ اسی لیے آتا ہے کہ یہ ہم کلامی کا دوسرا واقعہ تھا جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مشرف کیا گیا۔ اس سے قبل جب آگ لینے گئے تھے تو اللہ نے ہم کلامی سے نوازا تھا اور پیغمبری عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ اور پھر ایک جملہ خاص کہا وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، شکر گزار میں سے بنیے۔ اللہ کا شکر ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا کام لے تو اس کو دو باتیں کہی اللہ نے کہ خُذْهَا بِقُوَّةٍ، جیسے یحییٰ علیہ السلام کو کہا یا یحییٰ خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّةٍ، کہ اے یحییٰ کتاب کو قوت کے ساتھ پکڑو۔ یعنی کیا مطلب؟ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے یہ ہے کہ دین کو قوت کے ساتھ پکڑو، اور اللہ تعالیٰ جو کام لے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، الحمدللہ علی سابغ نعم اللہ۔ یہ جملہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر کرنے والا بھی بنائے، اور اللہ تعالیٰ سارے احکامات کو پورا کرنے والا بھی اللہ ہم سب کو بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 آیت نمبر 13 پڑھ رہا ہوں۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا، اور انہی میں سے 12 سردار ہم نے مقرر فرمائے۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ تعالیٰ کو بہتر قرض دیتے رہو گے تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور رکھوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشمے بہہ رہے ہیں۔ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اب اس عہد و پیمان کے بعد بھی تم میں سے جو انکاری ہو جائے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، پھر ان کے عہد و شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت نازل فرمائی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جو کچھ نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ بھلا بیٹھے۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، ان کی ایک نئے خیانت پر تجھے اطلاع ملتی ہی رہے گی، ہاں تھوڑے سے ایسے نہیں بھی ہیں، پس تو انہیں معاف کرتا جا اور درگزر کے کرتا رہ، بے شک اللہ تعالی احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بس ان آیات کی تشریح تفسیر تو آپ جانتے ہیں کہ بہت لمبی ہے، یعنی اتنے انتظامات اور عہد و مواہد کے باوجود بنی اسرائیل نے عہد شکنی کی جس کی بنا پر وہ لعنت الہی کے مستحق بنے۔ اس لعنت کے دنیاوی نتائج یہ سامنے آئے، ایک کہ ان کے دل سخت کر دیے گئے جس سے ان کے دل اثر پذیری سے محروم ہو گئے، اور انبیاء کے بعض و نصیحت ان کے لیے بیکار ہو گئے۔ دوسرے یہ کہ وہ کلمات الہی میں تحریف کرنے لگ گئے، یہ تحریف لفظی اور معنوی دونوں طرح کی ہوتی تھی، جو اس بات کی دلیل تھی کہ ان کی عقل و فہم میں کجی آ گئی ہے اور ان کی جسارتوں میں بھی بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے کہ اللہ کی آیت و تکمت اس میں تصرف کرنے سے انہیں گریز نہیں۔ بدقسمتی سے اس قساوت قلبی اور کلمات الہی میں تحریف سے امت محمدیہ کے افراد بھی محفوظ نہیں رہے۔ مسلمان کہنے والے عوام نہیں، خواص بھی، جہلہ ہی نہیں، علماء بھی ایسے مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ وعظ و نصیحت اور احکام الہی کی یاد دہانی ان کے لیے بیکار ہے، وہ سن کر ان سے ذرا اثر قبول نہیں کرتے، اور جن غفلتوں اور کوتاہیوں کا وہ شکار ہیں ان سے تائب نہیں ہوتے۔ اسی طرح اپنی بدعات، خود ساختہ مزعومات اور اپنی تعویلات باطلہ کے اس بات کے لیے کلام الہی میں بھی تحریف کر ڈالتے ہیں۔
اللہ تعالی ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اللہ صحیح صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مجادلہ کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 6، آیت نمبر 7۔ یوم یبعثهم اللہ جمیعا فینبئهم بما عملوا، جس دن اللہ تعالی ان سب کو اٹھائے گا اور ان کے کیے ہوئے کام ان کو بتائے گا۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے اس کو گن رکھا ہے اور وہ لوگ اس کو بھول گئے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ کے سامنے ہے ہر چیز۔ تھوڑی تشریح سن لیجئے، یہ ذہنوں میں پیدا ہونے والے اشکال کا جواب ہے کہ گناہوں کی اتنی کثرت اور اتنا تنوع، اتنے ہم نے گناہ کیے تو ان کا احصاء، ان کو یاد رکھنا بظاہر ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے یقیناً ناممکن ہے کہ تم نے جتنے گناہ کیے ہیں انسانوں، پل پل گناہ کیے، تمہارے لیے یقیناً ناممکن ہے، بلکہ تمہیں تو خود اپنے کیے ہوئے سارے کام بھی یاد نہیں ہوں گے کہ تم نے تنہائی میں کیا گناہ کیے ہیں، زبان سے کیا نکالا ہے، کسی کا کتنا مال دبایا ہے، کہاں ہیرا پھیری کی ہے، کہاں کس کو تکلیف دی ہے، تم تو کر کے بھول گئے۔ لیکن اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں، اس نے ایک ایک کا عمل محفوظ کیا ہوا ہے۔ یہ ہے مطلب واللہ علی کل شیء شہید کا، ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ آگے مزید تاکید میں فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، کوئی سرگوشی 3 آدمیوں کی نہیں ہوتی جس میں چوتھا اللہ نہ ہو۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اور نہ 5 کی ہوتی ہے جس میں چھٹا وہ نہ ہو۔ ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا، اور نہ اس سے کم کی یہ زیادہ کی مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں۔ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، پھر وہ ان کو ان کے کیے سے آگاہ کرے گا قیامت کے دن۔ ان اللہ بكل شيء علیم، بے شک اللہ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے۔ تھوڑی سی تشریح اس کی بھی سن لیجیے۔ خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، شہروں میں ہو یا جنگل صحراؤں میں ہو، آبادیوں میں ہو یا بے آبادیوں میں ہو، پہاڑوں میں ہو، بیابانوں میں ہو، سمندروں میں ہو، فضاؤں میں ہو، جہاں بھی وہ ہو اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے، چھپے نہیں رہ سکتے۔ یعنی ہر ایک کو اللہ جزا دے گا، نیک کو اس کے نیکیوں کی جزا اور بد کو اس کی بدیوں کی سزا۔ نیک کو اس کے نیکیوں کی جزا ملے گی اور برے آدمیوں کو اس کے بدیوں کی سزا ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ استحضار نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔